گو وطن سے دور ہوں مگر حالات سے بے خبر نہیں ہوں۔ اگرچہ میں گزشتہ کچھ دنوں سے اپنی ساری توجہ یاسین ملک صاحب کے کیس پر مرکوز رکھے ہوئے تھا، اور اب حال ہی میں ان کے بیان حلفی کے بعد میری مصروفیات اور بھی بڑھیں، مگر آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر قبل مجھے توصیف جلال صاحب کی پوسٹ سے عمر نذیر صاحب کا ایکشن کمیٹی کے مشترکہ اعلامیہ جو پڑھتے ہوئے میں نے سنا، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام اس وقت ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلہ سے گزر رہے ہیں اور بے چین ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ہونے والے حالیہ احتجاجات اور 29 ستمبر کی شٹ ڈاؤن کال اس بات کی علامت ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اپنے بنیادی حقوق، شفافیت، حق ملکیت، حق حاکمیت، انصاف اور باوقار زندگی کے لیے متحد ہیں۔ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے باوقار مستقبل کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے مذاکرات کے لیے جو غیر سرکاری دعوت دی، اس کے جواب میں ایکشن کمیٹی نے انتہائی مثبت رویہ اپناتے ہوئے باقاعدہ سرکاری دعوت کی تجویز دی۔ تاہم افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مذاکرات یا طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد کی بجائے ایکشن کمیٹی کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، اور بعض حلقوں کی جانب سے انتہا کر دی گئی کہ ان پر بھارتی ایجنسی راہ سے فنڈنگ لینے جیسے سنگین الزامات بھی عائد کیے گئے۔ جو کچھ مجھ تک معلومات پہنچی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی سنگین غلطی ہے جو حکومت وقت کر رہی ہے۔ یہ الزامات نہ صرف بے بنیاد ہیں، کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گا، بلکہ عوام کے جائز مطالبات کو دبانے اور تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش لگ رہے ہیں۔ لوگوں کو محسوس رہتا ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کے اندر تحریک چل رہی ہیں، انسپریشن ہو رہی ہیں، گھبرائے نہیں، ان کا حل تلاش کریں۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات پر زور دیا کہ ریاست کی اصل ذمہ داری عوام کے جذبات، ضروریات اور احساسات کو پورا کرنا ہے۔ ان کو یقین دلانا ہے کہ ریاست کے نزدیک ان کی عزت و تکریم بہت اہم ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر میں اپنے وسیع تر ریاستی مفادات کا تحفظ کرے، نہ کہ کسی خاص جماعت، مقامی، نکمی، نااہل حکومت یا مخصوص اداروں کے مفادات کا، جن کو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہے اور بڑی اونچی سطح تک چلا گیا ہے، اور یہ رشوت اب حکومت پاکستان کو گمراہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ جس طرح لابنگ ہوتی ہے، لابنگ بعض جگہ پہ قانونی جائز ہے، مگر آزاد کشمیر میں یہ لابنگ جو ہے حکومت پاکستان کو یہ انتہائی ایک رشوت کی شکل اختیار کر لی ہے، تاکہ اصل حقائق چھپائے جا سکیں اور غلط رپورٹنگ کے ذریعے عوامی تحریک کو بیرونی سازش سے جوڑا جا سکے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوام کا بھرپور اعتماد حاصل ہو چکا ہے۔ انہیں اپنے اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان پل بنائیں، ان سے خوف زدہ نہ ہوں۔ وہ مسائل کے حل کے لیے پل ہیں۔ آزاد کشمیر میں کرپشن، سفارش اور رشوت کا خاتمہ، عدالتی نظام میں اصلاحات، تعلیم اور صحت تک
مفت رسائی، روزگار کے مواقع اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں۔ انہیں روایتی سیاست کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ یہ ان کے مطالبات سیاسی نہیں ہیں، جائز اور قانونی مطالبات ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سنجیدگی، تدبر اور حکمت کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بامعنی مذاکرات کریں۔ آپ کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے اچھی ٹیم موجود ہے، اس میں آپ دلچسپی لیں، اچھا ایک ڈیلیگیشن بنائیں جو ان کے ساتھ بات کریں۔ طاقت یا الزام تراشی کی بجائے عوام کے جائز مطالبات کو تسلیم کریں اور ریاستی مفاد کو ہر ذاتی یا گروہی مفاد پر مقدم رکھیں۔ اپنے اداروں اور آزاد کشمیر حکومت میں ان لوگوں کو تلاش کریں جو پاکستان کے عوام اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان میں خلیج بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہاں ان اداروں میں آپ تلاش کریں کہ جو ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ کشمیریوں کے اور پاکستانی عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ ہم بیرون ملک کشمیریوں کی جانب سے عمر نذیر صاحب نے اپیل کی تو میں ایکشن کمیٹی کو کشمیری ڈائسپورا کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے وطن کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر کے عوام کی جدوجہد انصاف، شفافیت اور باوقار زندگی کے لیے ہے، اور اس جدوجہد میں پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کی جو میں نے آبزرو کیا، جو لیڈرشپ ہے، ان کا ذمہ دارانہ رویہ بالکل ایک مثالی بھی ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تھرو سوشل میڈیا جڑا رہوں گا۔ کوئی بھی حکم ہمارے لائق ہوا کشمیری ڈائسپورا کے، ہم وہ ادا کریں گے۔ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔